الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع في طويله يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين اللهم عجل ولوليك الفرج واجعلنا من أنصار وعوانه اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہے، جیسے قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی نصیحتوں میں تکرار ہے، اسی طرح سے ہمیں امامت کے مسئلے پر بھی گفتگو کرنی چاہیے، تکرار کرنی چاہیے، الگ الگ زاویوں سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں امامت اور ولایت کی برکتیں بے پناہ ہیں۔ جس زمانے میں ائمہ معصومین علیہ السلام تشریف فرما تھے اس زمانے میں بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے وجود سے جو لوگوں کو فیض پہنچتا تھا، عوام خواص دین کے پیروکار استفادہ کر سکتے تھے، اس میں کوئی دو بات نہیں۔ لیکن آج کی گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے امامت اور ولایت کو اس طرح سے اس زمانے میں نہ سمجھا نہ اپنایا، الا القلیل الا شرذمہ توڑے۔ ورنہ میرے مولا امیر المومنین السلام کو کیوں کہنا پڑتا کہ کاش میرا ساتھ دینے والے ہوتے، چند ہی لوگ رہ گئے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ میرے اہل بیت کو اگر میں آگے بھیجوں اور وہ قتل کر دیے جائیں تو رسول کی آل آگے کیسے بڑھے گی، کیا صورتحال۔ ہر امام علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیے، ایک گروہ ملتا ہے جو امام سے بہت مخلص ہوتا ہے، جو امام علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے، پھر اس میں سے ایک گروہ الگ ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات امیر علیہ السلام طلحہ و زبیر جیسے مخلص، خاص کر زبیر جیسا مخلص کہ جو بیعت کے مسئلے میں مولا کائنات کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے بعد ایک وقت آتا جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ جانے والے، جو جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ گئے تھے، اتنا بڑا معرکہ ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد جب جنگ صفین ہوئی اور جنگ صفین میں جو واقعات پیش آئے پورا گروہ الگ ہو گیا۔ آ جائیے امام حسن علیہ السلام، بالکل یہی ہوا، ہاں مولا ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہاں مولا آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ چند ہزار دینار اشرفیاں فارغ کر گئی لوگوں کو۔ نیچے آتے جائیے، کربلا 72، بس، اور نیچے آتے جائیے۔ چوتھا امام مظلومیت کے وہ عالم کے مدینہ کے اندر بیٹھ کر دعائیں پڑھتے تھے اور دین کی حفاظت فرماتے تھے۔ آتے جائیے، صرف امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ دو امام ہیں کہ جن کو کھل کر کام کرنے کا موقع ملا، دین پھیلانے کا موقع ملا، اور ان کی ولادت و شہادت کے مناسبت سے ہم نے
گفتگویں کی، باتیں بتائیں، لیکن آگے آتے ہیں جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، امام علیہ السلام پھر اسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام زندان طولانی عرصہ، اور حیرت کی بات ہے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگ قائل ہوئے کہ امام ہی نہیں ہے، واقفیت 6 امام تک رک گئے، اب تیہ فتحیہ پتہ نہیں کیا 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 مرجعہ آگے آتے ہیں۔ 8ویں امام علیہ السلام، کس امام کا ساتھ دیا لوگوں نے، کتنی ان کی معرفت تھی، کس حد تک امام علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ بہت چھوٹا گروہ ہوتا تھا ہر امام کے ساتھ، بہت کم لوگ ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے نہ امامت کو وہ ظاہری مقام ملا۔ امامت کا ایک روحانی مقام ہے، الہی مقام ہے، لیکن ظاہری مقام اس زمانے میں نہیں ملا۔ اسی طرح سے لوگوں نے بھی امام کو اس طرح سے نہیں پہچانا، نہ مقام امامت کو پہچانا، نہ عقیدہ امامت کو اس طرح سے سمجھے، نہ امام کی شخصیت کو اس طرح سے پہچانا۔ لیکن آج جب میں آپ کے سامنے 1441 ہجری کے ذیقات کی آخری تاریخ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ کے لیے جملہ تعجب آور نہیں ہونا چاہیے کہ آج امامت اور ولایت سے تشیع نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، مکتب نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور اس فائدے کے ذریعے انسانیت کو جتنا فائدہ پہنچا ہے، کبھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے شب شہادت امام جواد علیہ السلام ہے، لیکن اس گفتگو کو بیان کرنا ضروری ہے، ان نکات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب امامت اور ولایت کی برکت سے دنیا بھر میں تشیع، مکتب اہل بیت، فقہ جعفریہ والے ایک عزت و کرامت و شرافت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، چھوڑ دیجئے چند یہودیوں کو اور فلاں کو، انسانیت کیا کہہ رہی ہے آج؟ کیوں انسانیت تڑپ رہی ہے کہ معلوم تو کریں یہ کون لوگ ہیں، ہم ان کی کتابیں تو پڑھیں، ہم ان کی باتیں تو سنیں۔ اس لیے کہ اس مکتب کو انقلاب اسلامی ایران نے زندہ کر دی، اور اسی کی برکت سے دنیا میں جہاں عقیدہ تشیع ایک راسخ عقیدہ مانا جانے لگا، جہاں پر مکتب تشیع کو ایک عزت و کرامت و وقار حاصل ہوا، وہیں پر دشمن نے اس مکتب کے خلاف حملے کرنا شروع کر دیے۔ ایک حملہ اسلام کے خلاف ہوا تھا۔ ابن تیمیہ کے عقائد کو جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے بنی امیہ کی یاد کو تازہ کر دیا، اور بالآخر ایک گروہ بنی امیہ کے اسلام کو اسلام مانتا ہے نا، اور اس کے لیے مضبوط دلیلیں قائم کی، اس کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً موقع ملے گا تو عرض کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ پوری لینج بنی جو سلفی کہلاتے ہیں، اور پھر اس سلفی سسٹم کو کس نے اٹھایا، اس سلفی سسٹم کے اندر ایکسٹریمزم سے کس نے فائدہ اٹھایا، اور پھر داعش کیسے بنی، طالبان کیسے بنے، القاعدہ کیسے بنے، یہ سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ یہاں سے الحمدللہ رب العالمین عراق نے ایران پہ جنگ مسلط کی، نظریہ امامت و ولایت و شہادت تھا کہ جس نے سب کو ایک آواز پر لبیک یا حسین پر متحد کیا، اور اس کے بعد میدان جنگ میں کود پڑے، نہ صرف ایران کو بچایا بلکہ الحمدللہ رب العالمین عراق کو بھی بہت حد تک بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور آج الحمدللہ مکتب تشیع کا ایک وقار ہے۔ کیسے پہچانے کہ مکتب تشیع کا وقار ہے؟
کیسے پہچانے کہ مکتب تشیع کی ایک ہیبت ہے، کیسے پہچانے کہ مکتب تشیع کے لیے لوگ اہمیت کے قائل ہیں؟ دو طریقے سے. علمی محافل میں دیکھیے کہ اس کے لیے کیا ڈسکشن ہوتی ہے، اور سیاسی محفل میں دیکھیے کہ اس کے خلاف یا اس کے حمایت میں کیا ہو رہا ہے. سلفی نظام کی حمایت اور تشیع کے نظام کی مخالفت. پورے 40 سال ہو گئے، اب بھی اگر کوئی اندھا ہے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ من کان فی ہذہ الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور اضل سبیلا رہے گا. یہ آنکھوں کے اندھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، دل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے. تو نظریہ امامت و نظریہ ولایت ایک زندہ نظریہ ہے. یہی نظریہ تھا جس کو وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نافذ ہو جانا چاہیے تھا. یہی نظریہ ہے کہ جس کے مطابق ایک طرف سے نظام سیاسی کا خیال رکھنا تھا، دوسری طرف سے احکام اسلامی کا خیال رکھنا تھا، تیسری طرف سے تربیت اسلامی کا کام کرنا تھا. ہم نے دیکھا ایک طرف عقائد اسلام، دوسری طرف احکام اسلام، اور تیسری طرف اخلاق و تربیت. لیکن لوگوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا. یہ تو اب خود معزز اہل سنت علماء بیان فرماتے ہیں اس بات کو. علامہ مودودی صاحب نے اس پہ تو کمال کر دیا. خلافت و ملوکیت میں ہر چیز واضح طور پر بیان کر دی، اور اسی لیے خلفائے راشدین وہیں روک دیا. تو ہم اس بات کو جانیں کہ امامت اور ولایت ایک ایسا مضبوط ٹھوس عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مومنین تک پہنچایا، تاکہ پتہ رہے کہ غدیر خم میں الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت نازل ہوئی اس کے مطابق دین کامل ہو گیا اور ولایت نافذ ہو گئی. لیکن وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے، اگر نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں اور موقع ہو تو پڑھ بھی لیں کہ مولا کائنات کا تھوڑا درد تو بانٹے نا، مولا کائنات کا درد بھی تو بانٹے نا. ٹھیک ہے خطوط بہت لمبے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو ابتدا کے خطبات ہیں وہ پڑھیں، تو پہلے 50 خطبے تو پڑھ لیں، آپ کو اپنے مولا کا درد تو پتہ چلے گا. تو وہ وہیں سے راستے الگ ہوئے، اور آج بھی ہم امامت اور ولایت پر اس لیے باقی ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت کو اپنے امام کے ساتھ لایا جائے گا. قرآن مجید نے حکم دے دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. یہ گفتگو الگ الگ زاویوں سے پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن اس زمانے میں اس پر خاص کر کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے اور کیوں اس پر زیادہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے؟ ورنہ ہم اپنے اخلاقی مسائل بیان کریں، ہم دعائے مکارم الاخلاق بیان کریں، ہم بتائیں امام جواد علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، امام جواد علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. لیکن کیا کریں، یہاں تو عقیدے کے مسائل بھی عجیب ہوئے ہوئے، اور جو ولایت اور امامت کے دعوے دار ہیں کہ ہم ولایت اور امامت کو مانتے ہیں اور ولایت و امامت کو ہماری طرح کوئی نہیں مانتا، جب ان سے بیٹھ کے 2-3 سوال کر لیے جاتے ہیں وہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے. اگر اتنے کمزور طریقے سے ولایت و امامت کے نظریے کو آگے بڑھایا جائے گا تو آئندہ قوم و ملت مشکل کا شکار ہو جائے گی. اسی لیے 24 سال کا طولانی عرصہ لگایا تاکہ عقائد کے مسائل حل ہوں، فکری مسائل حل ہوں، کلامی مسائل حل ہوں، بچوں کو ان کے لیول پر، بڑوں کو ان کی لیول پر، بزرگوں کو ان کی لیول پر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یا مناظرہ چل رہا ہے یا ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں.
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ولایت و امامت و خلافت کے عنوان پر باقاعدہ علمی گفتگو کی جائے، آیات قرآنی کو بیان کیا جائے، احادیث رسول اکرم کو پیش کیا جائے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امامت کے نظام کے لیے کیا دلیل ہے، آپ کے پاس بنیادی معلومات تو ہونی چاہیے۔ اگر بنیادی معلومات بھی نہیں ہوں گی تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں امام جواد علیہ السلام کی زندگی پوری پڑھ کے آپ کو بتا دوں، لیکن بنیادی عقیدے کے طور پر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بہت واضح، یہاں سے اطاعت کا حکم دے دیا گیا، وہاں سے کہہ دیا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہاں سے رسول اکرم نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ولن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ ترجمہ نہیں کرتا، الحمدللہ قوم و ملت کے بڑے بوڑھے چھوٹے سبھی ان عربی کے الفاظ سے آشنا ہیں۔ اس کے بعد آیت قرآن پھر ایک لے کر آتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتاً، خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نائب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور فرما دیا کلہم من قریش۔ بار بار میں نے تکرار کی ہے، اب لوگوں میں بات پھیل گئی کہ 12 خلیفہ اور کلہم من قریش، اب بات قریش پر آ گئی، اب بنی امیہ بھی قریش سے ہیں، بنی ہاشم بھی قریش سے ہیں، تو اگر بنی امیہ کے 12 خلیفہ بن گئے تو کیا حرج ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلہم من قریش۔ پھر حضور اکرم نے کیوں فرما دیا کہ میں اپنے پیچھے 2 خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہوں؟ چیزیں تو میں قطعی سند کی بحث نہیں کرتا، قطعی سند باتیں کر رہا ہوں، جن کی سندوں پہ نہ اہل سنت کے کسی عالم نے اشکال کیا، نہ شیعوں کے علماء نے کیا، کہ جو 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ 2 خلیفہ کون ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ پھر یہاں پر بات آتی ہے کہ اہل بیت میں تو ازواج بھی شامل ہیں، تو پھر ہم آیت تطہیر کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر علماء اہل تفسیر نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، اور اسی لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب رسول اکرم سے جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا یا ام سلمہ انت علی خیر۔ جب دعا کمپلیٹ ہو گئی اللہم ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی، اور پوری وہ دعا رسول اکرم نے بیان فرمائی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے انہوں نے ان کو خوش کیا اس نے ہمیں خوش کیا۔ اور جب دعا ختم ہو گئی اس کے بعد جناب ام سلمہ سے کہا آپ بھی تشریف لے آئیے، تو وہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ آیت تطہیر میں صرف اور صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو ہم پھر جب اس حدیث پر پہنچتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 خلیفہ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو یہاں پر تو اہل سنت کے علماء نے کہا کہ بالکل ایک مہر لگا دی گئی کہ کوئی اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عترت میں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالو و بنیہا ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ اگر وہاں پر حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سارے قریش سے ہوں گے، تو اب قریش سے مراد بنی ہاشم یا بنی امیہ یا دونوں؟ تو ہم آ کے کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول اکرم فرما دیا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو اب عترت اہل بیت جو ہیں وہ میری خلافت کو آگے بڑھائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ کے بعد اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہو، اختلاف ہو جائیں، جیسے کہ آپ کی اتنی باتوں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیا کریں؟ کہا علیکم بِأہلِ بیتی، علیکم بحاضر حاضر رجل، ملائکہ کائنات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر ایک نقطہ اور واضح کرتا چلوں، جو آج کل غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ جناب اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، تو کتنے اصحاب کی تعداد کتنی، اور اس کے بعد ان میں سے کتنے اصحاب جو ناقلین حدیث ہیں، ان میں سے کتنے اصحاب جنہوں نے دین کے معاملات میں تخصص پیدا کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھ کے دیکھ لیا تو اب ہم ان کی پیروی کریں، ختم ہوگی بات؟ تو پھر اگر ہم اصحاب کے بجائے اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں پھر تو اور بھی اعلیٰ اور اتم ہو جانا چاہیے، لیکن پھر آپ قبول نہیں کرتے اور وہ چیزیں کہتے ہیں جو یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ صحابی ہونے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، جن سے ہم دین لیں ان کی کوالیفیکیشن ہم نے تو بتا دیا۔ آپ کا بے ائیہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کر لی تم نے ہدایت پالی، ٹھیک، آپ کو بھی قبول، ہمیں بھی قبول۔ مومن مومنات آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ آگے چل کے ان باتوں کو پیار سے محبت سے سمجھا سکیں۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، فساد نہیں پھیلانا ہے، بلکہ دلیل سے بات کرنی ہے۔ بھائی اصحاب آپ ہی کیا ہیں نا، ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس حدیث کو بنیادی طور پر ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اصحابی کا نجوم 1,25,000 اصحاب بے یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم نے پیروی کر لی تم کامیاب ہو گئے۔ پھر اگر 1,25,000 فرقے بن جائیں تو حرج نہیں ہے نا، لیکن ہم آ کے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کے بجائے اہل بیت، جس کو رسول اکرم نے فرمایا، قرآن جس کو رسول اکرم نے فرمایا، 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 خلیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اور آج کے دن شب شہادت امام جواد علیہ السلام، ایک فکری تحفہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم کے زمانے میں منافق مدینہ میں پائے جاتے تھے، اور آپ غیر عدول اصحاب کی حدیث قبول نہیں کرتے۔ اصول بھی یہی، ہمارے یہاں بھی یہی، غیر عدول اصحاب کی حدیث قبول نہیں کرتے، لیکن مومن صحابی ہونا چاہیے نا، منافق صحابی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ صحابی کی عدالت کے پر بحث کریں، آپ صحابی کے ایمان پر تو بحث کریں، اور وہ ایمان پر گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جناب ابو ذر غفاری اور سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے اصحاب کیا کہتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ اس محفل میں کوئی منافق تو نہیں بیٹھا ہے تو ہم فوراً ملائکہ کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے تھے، اور چہرہ دیکھتے جاتے تھے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی سمجھ جاتے تھے، اور جس کا چہرہ اداس ہو جاتا تھا پہچان لیے جاتے تھے۔ تو پہلے تو اس زمانے کے افراد میں پہچان کرو کہ کون مومن تھا کون منافق تھا، اور پہچان کی کسوٹی صرف ایک دی گئی ہے، اور وہ ہے حب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بغض علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حتیٰ اہل سنت کی کتاب میں نے کچھ دنوں پہلے ایک درس دیا، اس کتاب کا ریفرنس بھی میں نے دیا، اس میں ہے کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم اپنی فکر کو، اپنے احساس کو بیان کرو۔ اگر وہ اس کے بارے میں مثبت بات کرتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایسی بات کرتا تھا تو اس کی طہارت ولادت میں شک ہو جایا کرتا تھا۔ خیر، ہم امامت کی بات کر رہے ہیں۔ امامت کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مضبوط دلیلوں پر ہے، جو ائمہ معصومین 12 کے 12 معین اور مشخص ہیں، اور آج ہم امام جواد علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
امام جواد علیہ السلام نے بہت کم سنی میں 8 سال کی عمر میں بابا شہید کر دیے گئے۔ ظاہراً 5 سال کی عمر تھی جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو بلایا گیا، امام جواد علیہ السلام سے رخصت ہو کر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں امام جواد علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری کو انجام دینا شروع کیا۔ امام تو امام ہوتے ہیں، پیدائشی امام ہے، ابتدا سے امام ہے، اپنی ذمہ داری انجام دینا شروع کی، اور امام علیہ السلام کی 8 سال کی عمر کی وجہ سے مکہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں نجف ہوا نہیں کرتا تھا، کربلا اتنا آباد نہیں ہوا تھا، یا بلکہ آباد ہی نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھا۔ یہاں جو رہنے والے شیعہ تھے نیشاپور کے علاقے میں، جو شیعہ تھے امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے مرو اور نیشاپور کے پیچھے کے علاقے میں شیعہ پائے جاتے تھے، ان کے درمیان چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آیا 8 سال کا بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کوفے سے تو علماء کی ایک پوری ٹیم نکلی، ایک پوری ہیئت نکلی کہ چلیں اور چل کے ہم چیک کر لیں، اس لیے کہ ایک بہت بڑا گروہ توقف کرنے لگا کہ ہم 8 سال کے امام کو کیسے قبول کریں۔ بہرحال یہ آتے ہیں مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے تفضل سے علم غیب کے حامل ہوتے ہیں۔ امام نے ان سے سوال کے جواب بیان کرنا شروع کر دیے، قانع ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑا گروہ الگ ہو گیا، اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں تقریباً 195 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، 195 ہجری 10 رجب جیسے کہ ہم مناتے بھی ہیں، اگر میں غلط نہیں کہتا، جی تو امام علیہ السلام نے غیبت کی تیاریاں بھی کرنی ہے اپنے بابا کی طرح اور پہلے اماموں کی طرح، اور شیعوں کو بھی سنبھالنا ہے، 8 سال 9 سال کی عمر۔ اچھا، اب مامون رشید نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کو تو ہم نے راستے سے ہٹا دیا، وہ اپنے اس فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن شیعوں کو رام کرنے، کنٹرول کرنے اور ان کو اپنے ماتحت لانے کے لیے امامت کے عقیدے کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کا نائب اور ان کا وارث کون ہے، ان کو لے کر آؤ۔ امام جواد کو بلانے کے لیے خاص تیاری کرنی پڑی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے اطراف والوں کو کہا کہ جو ہوتے ہیں، میں امام رضا کے بیٹے کو ولی عہدی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو وہاں پر اختلاف ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم تو امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دینے کے خلاف تھے، تو پھر امام جواد علیہ السلام کو ولی عہدی دینے کے لیے کیسے ہم تیار ہوں؟ ماموں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ولی عہدی اگر نہیں بھی دینی تو ہم ان کو بلا کر ان کا امتحان تو لے لیں۔ ہاں امتحان لے لیں، 8 سال 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، معذرت کے ساتھ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ، اب بلا لو۔ خط لکھا گیا اور گورنر سے کہا گیا، مدینہ کے گورنر سے کہا گیا کہ ان کو بھیج دو، بڑے احترام شان و شوکت سے بلایا گیا۔ بہت ہی واضح طور پر امام علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، نیشاپور کہہ دیں، مرو کہہ لیں، یا آج کا مشہد کہہ دیں، وہیں پر جہاں بابا کی شہادت ہوئی تھی اور دفنائے بھی گئے امام رضا علیہ السلام، وہاں پر ایک بہت بڑا دربار کا سما تھا، اور امام علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے کے قاضی کو لایا گیا، اور قاضی کی اتنی شہرت تھی کہ تاریخ میں بہت اس کا بڑا نام تھا، علمی لحاظ سے بھی، اور ظاہر ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اس میں، جو قاضی القضات ہو۔ یہی ابن اکثم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں۔ محفل جمی ہوئی ہے، مخالفین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں۔
یحییٰ ابن اکثم نے مامون سے کہا اجازت ہو تو فرزند سے کوئی سوال کر لیا جائے. مامون نے کہا انہیں سے پوچھو، مجھے سے اجازت لو، میں کیا اجازت دوں. اس طرح کے جملوں سے بعض لوگ سمجھے کہ مامون مثلا ہارون اور مامون وغیرہ جو ہیں وہ ائمہ کے بہت چاہنے والے تھے اور قدر کرنے والے تھے. تو اگر چاہنے والے اور قدر کرنے والے تھے تو پھر یہ شہادتیں کیسی، یہ زہر دینا کیسا، یہ ظلم کیسا. اب یہاں پر وہ تاریخی مناظرہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا میں یہیں سے سوال آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر اجازت ہو تو میں کلامی گفتگو کیا کروں، آپ ایک چھوٹا فقہی مسئلے کا جواب دے دیں. بہت ہی دیکھیں الفاظ کیا ہیں. یہ بتائیے گا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے. آپ نے 100 بار سنا ہوگا، 101 بار ہم مجھ سے سن لیجئے. اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے. امام علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یحییٰ ابن اکثم تمہارا سوال ناقص ہے. اس نے کہا کیسے سوال ناقص ہے؟ کہا سوال محمل ہے. کیسے محمل ہے؟ آپ بتا دیں کیسے محمل ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شکار جو ہے وہ حل میں تھا یا حرم میں تھا، یعنی وہ جو باؤنڈری ہے حرم کی اس کے باہر تھا اندر تھا. احرام جو ہے وہ عمرے کا تھا یا حج کا تھا. شکار جو تھا وہ ہوا میں اڑنے والے کا تھا یا زمین میں چلنے والے کا تھا. ایک 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 چھوٹا تھا یا بڑا تھا. شکاری اپنے فعل پر خوش تھا یا نادم تھا. امام علیہ السلام نے 12-14 شکیں لگا دی. پوری محفل حیران. یہ حیرانگی ان کے لیے ہے جو امام کو امام مانتے ہیں، ان کے لیے تو حیرانگی ہے نہیں نا. یہ چیزیں پڑھتے ہوئے تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ بھائی امام کے لیے کیا، امام تو امام ہے. پھر بھی یہاں پر جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو توجہ دے دیجئے، تشریح کر دیجئے. پھر امام علیہ السلام نے ایک ایک جزیات بتائے. اگر حلم ہے، بڑا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ ہے، یا زمین پہ چلنے والا شکار ہے، حرم میں ہے، بڑا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ ہے، یا زمین کا شکار ہے، حل میں ہے، احرام عمرے کا ہے یا حج کا ہے، حرم میں ہے، احرام عمرے کا ہے، حج کا ہے. شکیں بتاتے گئے، جواب ملتا گیا، اور وہاں پر تاریخ لکھتی کہ یحییٰ ابن اکثم کا رنگ اڑا، گھبرا گیا، پریشان ہوا اور چپ چاپ نکل گیا، اور پوری محفل امام علیہ السلام کو داد دیتی رہی. آپ کو بھی اچھا لگا؟ اب میں یہاں سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک احرام کی حالت میں شکار کے مسئلے پر امام علیہ السلام نے 14 شقیں بیان کی. احرام کی حالت میں شکار ایک کلیہ، امام علیہ السلام نے 14-16 فار ایگزامپل بیان کی. تو اگر ایک حج کے، ایک احرام کے مسئلے پہ اتنی شقیں ہیں تو باقی پورے حج کے احکام میں کتنی شقیں ہوں گی؟ پھر نماز، پھر روزہ، اور یہ تو وہ ہے جو خود ائمہ معصومین نے بتا دیا. اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ آج اقتصاد کے مسائل کا جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ آج ہم بٹ کوائن یا جس کو ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب کیسے ملے گا؟ آج جتنا بھی ہے اس وقت سوشل میڈیا ہے، جتنے بھی، اس کی پوری فقہ تیار ہو رہی ہے. یعنی واٹس ایپ کے، انسٹاگرام کے، ٹیلی گرام کے، فیس بک کے استعمال پر فقہی عناوین لکھے جا رہے ہیں. میں نے یہاں پر یہ گریز کیوں لی ہے؟ اس لیے لی ہے کہ لوگ آج کل کہتے ہیں
یہ مجتہد یا امامہ پوش ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ اسلام کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اور کیا 11 اماموں نے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کی تو 12ویں امام علیہ السلام نے لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا؟ اور آپ تعجب کریں گے، جہالت کی بات دیکھیں، ہم تو امام مہدی کی تقلید کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا فیس بک میں آپ جائیں گے نا، ہم تو ولایت امام مہدی کو مانتے ہیں، کوئی شک نہیں، ہم ان کی تقلید کریں گے۔ وہ میرے بھائی، امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے، مجتہد کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ اتنا تم کو نہیں پتہ ہے؟ اور میں نے 2 ہی منٹ میں آپ کے لیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ آج راکٹ میں بیٹھ کر مارس پہ جانا ہو، چاند پہ جانا ہو، کیا حرام قرار دے دیں گے؟ وہاں پر جوتوں کے کپڑے پہنے ہوئے حالت میں وضو کیسے ہوگا، تیمم کیسے ہوگا، نارتھ پول ساؤتھ پول میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ آج کورونا کے مسائل کی وجہ سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ لاکھوں مسائل ہیں۔ آج آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے، یہ فرٹیلائزیشن جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک نامحرم عورت کے ایگ کو لے کر ایک نامحرم مرد کے اسپرم کے ساتھ مکس کر کے ایک نسل کو قائم کیا جائے، اس کے اوپر فقہا کیا کہتے ہیں؟ تو تم جاہلوں کو کیا پتہ کہ اسلام کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، فقاہت کیا ہے؟ غیبت کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس پر بھروسہ کیا؟ جاہلوں پہ بھروسہ کیا، جن کی قرآن مجید کی تلاوت غلط ہے، جن کے کلمے پڑھنے میں عبارت کی غلطیاں ہیں۔ اور کیوں اتنا علماء، فقہا، مجتہدین، رہبر معظم کے خلاف لاوا اگالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ آج دنیا کی صہیونی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج دنیا کی صہیونی طاقتوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ ٹھہریے، 6 مہینے ٹھہریے، سال ٹھہریے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بھی تحلیل کرتے جائیں گے۔ تو یہ امام جواد نے بتا دیا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، اگر ہم نہج البلاغہ کھولیں اور کھولنے کے بعد پہلے خطبے کے آخر کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا کائنات نے کس طرح سے، ہاں بسم اللہ، ولایت کے قائل حضرات جو کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، پتہ نہیں پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، بس سمجھتے ہیں کہ ہم مولا کا نام لے لیں تو سب ہو گیا۔ یہ کس کتاب کو دیکھا ہے؟ آپ سے نہیں کہہ رہا، ان لوگوں سے ہاتھ لگایا ہے کبھی اس کتاب کو؟ تمام مسلمان متفق ہے کہ یہ اقوال و خطوط و بیانات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب کا مجموعہ ہے۔ البتہ صرف یہی نہیں ہے، اور بہت سے ہیں۔ سید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ادبی شاہ پالے تھے ان کو جمع کر دیا۔ اب دیکھیں پہلے خطبے کے تقریباً آخری اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا۔ سب عربی میں ہے، سب عربی میں ہے۔ مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان آیت کا جاننا ضروری ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں ہے۔ بعض آیت ایسی ہیں کہ اگر آپ ناواقف ہیں تو حرج نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں ثابت ہے، حدیث کہتی ہے اب یہ منسوخ ہو گیا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا نہج البلاغہ پہلے خطبے کے آخر میں دیکھیں تو پھر میں پڑھتا ہوں. کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں. کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے، کتاب میں واجب ہے، حسبنا کتاب اللہ والو، اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھا. اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے. عجیب. لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت دی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے. اس حد تک جیسے میڈیسن ایکسپائر ہوتی ہے ویسے اس کا وجوب ایکسپائر ہو سکتا ہے. میرے مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. پھر آپ کل کو اٹھائیں کہ بھائی اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے. قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے. کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کی گئی ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی گئی ہے. پھر حج کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ دین میرے اور آپ کے کھیل کی چیز نہیں ہے. یہ دین اللہ نے بھیجا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. رسالت و نبوت و پیغمبری کا سلسلہ ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا، عام معصومین اور یہاں تک. پھر ظلم یہ کہ امام جواد علیہ السلام یا امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو اتنا کم ملتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امامت کے خلاف کتنی سازشیں ہوئیں کہ اتنی سی چیزیں ہمیں ملتی امام کے بارے میں. کس طرح سے امام نے اس مناظرے میں شرکت کی یا اس علمی مذاکرے میں شرکت کی اور اپنے آپ کو بتایا. اب مامون نے جو اپنی بیٹی دے دی، اور امام 9.5 10 سال کی عمر میں آپ نے شادی ہو گئی. اب امام علیہ السلام نے اسی علاقے میں دور کہیں کوئی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، وہیں پر شاہی محل، دربار، مال دولت جائز نہیں نا، جائز نہیں. اب سال بھر رکھنے کے بعد جب دیکھا کہ امام جو ہیں محل اور محلات اپنے بابا کی طرح استفادہ نہیں کرنا چاہتے، بیٹی کی شادی کی، امام نے شادی کی اور مدینہ لے گئے. مدینہ میں امام علیہ السلام نے اپنی زندگی آگے بڑھائی. مامون رشید کی بیٹی مسلسل امام کے لیے زحمت کا باعث بنتی رہی. امام علیہ السلام نے جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خاتون سے شادی کی اور ان سے امام علی النقی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. البتہ یہاں پر ایک تاریخی اختلاف ہے کہ امام کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں یا 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن مسلمہ یہ کہ صرف امام کی ایک زوجہ تھی جن سے اولاد تھی. یہ شادی جیسی ہوئی، مامون کی بیٹی نے اپنے بابا کو خط لکھنا شروع کیا اور اپنے بابا کو امام کے خلاف بھڑکاتی رہی. اس کے بابا نے ایک جواب لکھا کہ بیٹی، میں نے سوچ سمجھ کے ایک ایسے شخص کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے جس کو میں بہت ہی زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. بہرحال مامون مارا گیا. مامون کے زمانے میں اس کے بھائی کے بارے میں طے ہوا تھا کہ وہ خلافت یا بادشاہی پر بیٹھے گا. اب یہ چچا جب آ گئے اس خاتون کے تو اس نے ان کو لکھنا شروع کیا اور پھر امام علیہ السلام کو اس زمانے کے بادشاہ یا حاکم نے اپنے پاس بغداد میں بنایا. اب حکومت مرو سے بغداد میں تقریباً 13-14 سال گزر گئے. امام علیہ السلام کا آنا جانا رہا، لیکن اب امام کو حاکم وقت نے بغداد میں بلا لیا اور بلانے کے بعد 1 سال امام کو قید رکھا.
اور قید میں بھی خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑا امام علیہ السلام کو، وہ تو ہمیشہ سے رہا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب امام کی زوجہ کو انگور دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کو قید خانے میں یہ انگور کھلا دو۔ آپ سوچیں کہ انسان جب حسد میں پڑتا ہے، جب تاریخ یہاں یہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کی اور اس سے اولاد نہیں ہوئی، کسی اور سے اولاد ہوئی، تو حسد کا مادہ اتنا جوش میں آیا بادشاہ کی بیٹی کہ اس نے اپنے شوہر جو کہ زمانے کے امام ہیں ان کو زہر دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ مسائل عجیب و غریب ہیں تاریخ کے کہ امام علیہ السلام کے لیے زہر لایا گیا اور امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ انگور میں زہر دینے کے بعد جب یہ جا رہی تھی تو امام علیہ السلام نے کہا کہ زوجہ ہو کر تو نے اپنے شوہر کو زہر دیا، اللہ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ تو اس کا علاج ہی نہ کر سکتا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ امام علیہ السلام نے جملہ کیوں فرمایا، کیا اس کی مصلحت تھی، لیکن اب امام علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، ایک عجیب عالم ہے، اور اسی زہر کے اثر سے امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، پھر بھی امامت کے وظیفے کو پورا کرنے کے لیے بغداد میں تشریف لاتے ہیں، اور بغداد میں امام علیہ السلام کو غسل و کفن دے کر ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور بڑے شان سے، کیونکہ خلیفہ کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کو کس مظلومیت سے شہید کیا گیا، زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بس عزاداروں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اٹھا تھا، اور ایک جنازہ امام جواد علیہ السلام کا اٹھا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن امام جواد علیہ السلام کے جنازے کو احترام سے اٹھایا گیا۔ پورے بغداد میں ایک شور کوہرام مچا ہوا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جہاں پر دفن تھے انہی کے برابر میں آپ کی تدفین ہوئی، بڑے عزت و آبرو کے ساتھ دفنایا گیا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ وہ عصر عاشور، وہ شام غریباں، وہ سیدانیوں کا چیخنا، وہ سیدانیوں کا پکارنا، واہ حسینہ، واہ شہیدہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، چادریں چھن گئی، خیمے جل گئے، اب کوئی بچانے والا نہیں، چوتھے امام کو سنبھالا جا رہا، مقتل میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف ایک عجیب سما ہے۔ رات کی تاریکی میں جناب زینب ایک وقت مقتل کا رخ کرتی ہیں، جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچتی ہیں، لاشیں کو دیکھ کر کہتی ہیں انت اخی، کہ تو میرا بھائی ہے، تیرا کیا حال ہوا میرے بھیا، تمہارا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، تمہارے سر کو بدن سے جدا کر دیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا، ہماری مشکلات کو آسان فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما، کورونا کے شر سے محفوظ فرما، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، دلی حاجات کا روا فرما، مملکت خدازاد پاکستان کے مسائل کو حل فرما، مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو شادی کی عمر تک پہنچ گئے ہیں ان کی شادی کے وسائل فراہم فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج ہمارے سمدھی
جناب مندرا والا کی فاتح ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی روح کی ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ علیہ تجھے محمد علیہ محمد کے واسطے ہمارے سمدی مرحوم عبدالرزاق مندرا والا بھائی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، خاص کر عبدالرزاق بھائی کی قبر کو منور فرما، ان کے جنت اعلیٰ میں فردوس میں جگہ عطا فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔